كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحذر إنه لكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نائم کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے کشتوریہ شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أباتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راهية
طيبة كأنها راحية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم والسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا
إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي نظام الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي نظام الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام. یا اللہ پاک تجھے واسطہ ہے اپنی عظمت و جلال کا کہ برادر عطا عباس کے خانوادے کو ہمیشہ صحت مند تندرست و توانا رکھنا اور گھر کے جو افراد کربلا معاملہ زیارات کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. یا اللہ پاک جتنے بھی حاضرین محفل یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ شاد و آباد رکھنا. یا اللہ پاک ہم کو سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دینا. اللہم انی اسألک العافیت الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیت الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العافیت الدنیا والآخرہ. برادر عطا عباس کے تمام مرحومین کے لیے اور حاضرین محفل کے تمام مرحومین کے لیے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کل عالمین میں جہاں جہاں امت محمدی کے مسلمین اور مسلمات، مومنین اور مومنات مدفون ہیں، ان سب کی ارواح کو ہدیہ کرنے کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ مع صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین صلوا علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشنودی شہدائے کربلا بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری دیگر بلند کر ایک بار اور اللهم صل على محمد وآل محمد. جب بھی عزا خانے میں میں گیا آیا، سبحان اللہ جب بھی عزا خانے میں میں گیا آیا، سبحان اللہ. زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا. واہ سبحان اللہ. جب بھی عزا خانے میں میں گیا آیا، زمین پر مجھے معراج کا مزہ آیا، اور اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین. اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین، میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شام و سحر اپنے ہونٹوں پہ آل نبی کی مدحت ہے. شام و سحر اپنے ہونٹوں پہ آل نبی کی مدحت ہے. غیروں کے بارے میں سوچے کس کو اتنی فرصت ہے. شام و سحر اپنے ہونٹوں پہ آل نبی کی مدحت ہے. غیروں کے بارے میں سوچے کس کو اتنی فرصت ہے.
کس کو اتنی فرصت ہے؟ اتنا تو ثابت کرتا ہے حور و ملائک کا یہ ہجوم، اتنا تو ثابت کرتا ہے حور و ملائک کا یہ ہجوم، یا تو یہ گھر جنت میں ہے یا اس گھر میں جنت ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشک جب بھی میری ان آنکھوں سے باہر نکلے، اشک جب بھی میری ان آنکھوں سے باہر نکلے، یوں لگا نصرت شبیر میں لشکر نکلے، اور 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے، 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلے۔ 7 نیزوں پہ شہیدوں کے جو اصغر نکلے، سن تو چھوٹا تھا مگر قد میں برابر نکلیے، اور کس لیے خوف کے دلدل میں پھنسا ہے باعث، کس لیے خوف کے دلدل میں پھنسا ہے باعث، ورد کر ناد علی دل سے ذرا ڈر نکلے، کس لیے خوف کے دلدل میں پھنسا ہے باعث، ورد کر ناد علی دل سے ذرا ڈر نکلے۔ نعرہ حیدری، اور یہ شعر ملازمہ ہے کہ یہ غم شہ کے آنسو وہ غم دنیا کے، یہ غم شہ کے آنسو وہ غم دنیا کے، روز محشر یہ گوہر اور وہ پتھر نکلے۔ یہ غم شہ کے آنسو وہ غم دنیا کے، روز محشر یہ گوہر اور وہ پتھر نکلے، اور قید ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی، قید ایک بار جو مولود حرم کی بیٹی، لے کے خود خانہ کعبہ ابھی چادر نکلے، اور نام اپنا جو رجس میں نہ بتاتے اکبر، نام اپنا جو رجس میں نہ بتاتے اکبر، ہر مورخ یہی لکھتا کہ پیمبر نکلے۔ ایک نظم ہے جناب زینب کے اوپر، کیا اہتمام آمد بنت امام ہے، کیا اہتمام آمد بنت امام ہے، پاکیزگی کی صبح تقدس کی شام ہے، چوگرد عصمتوں کا حسین ازدحام ہے، اور مصروف لوریوں میں خدا کا کلام ہے، زہرا کے گھر میں زینب دلگیر آتی ہیں، زہرا کے گھر میں زینب دلگیر آتی ہیں، اور سوروں کے بیچ آئے تطہیر آتی ہیں، اور خوشیوں کی انتہا ہے تو آنسو رواں کروں، خوشیوں کی انتہا ہے تو آنسو رواں کروں، ذکر مطہرہ ہے تو طاہر زباں کروں، پیکر ہوں خاک کا سفر آسماں کروں، یعنی کنیز رب کا تعارف بیاں کروں، زینب ازل سے مارکہ مشرقین ہے، زینب ازل سے مارکہ مشرقین ہے، شیر خدا ہے باپ تو بھائی حسین ہے، اور عمران کا مزاج ختیجہ کی زندگی، عمران کا مزاج ختیجہ کی زندگی، عزم محمد عربی شان فاطمی، ادراک انبیاء کا رسولوں کی آگہی، صبر حسین خلق حسن جرأت علی، عمران کا مزاج ختیجہ کی زندگی، عزم محمد عربی شان فاطمی، ادراک انبیاء کا رسولوں کی آگہی، صبر حسین خلق حسن جرأت علی، قرآن جیسے نقطۂ با میں سما گیا، سب کچھ سمٹ کے ایک دل زینب میں آ گیا۔ اور جناب زینب کی دعا تھی اپنے بیٹوں کے لیے کہ ان آئینوں میں عکس ابوجد کو دیکھ کر، تخلیق محرومہ کے مقصد کو دیکھ کر، معصوم لاڈلوں کے سنوقت کو دیکھ کر، کہتی تھی روز اون محمد کو دیکھ کر، جرت کی ہر زمین کے لیے آسمان ہو، جلدی سے کربلا کے سپاہی جوان ہو۔ اور اس شان سے سفر پہ چلی بنت لافتہ، دیکھا چراغ عزم تو بجھنے لگی ہوا، اور غیرت کی مالکہ نے پسے شاہ کربلا، پردہ ہجوم پست نگاہی میں یوں رکھا، پردہ ہجوم پست نگاہی میں یوں رکھا، بے خوف سر پہ عظمت احساس اوڑھ لی، چادر نہ تھی تو ہیبت عباس اوڑھ لی، بے خوف سر پہ عظمت احساس اوڑھ لی۔ برائے خوشنودی ہے جناب زینب صلوات اللہ علیہ بآواز بلند صلوات۔
اور حق نبی کی مدح سرائی کے واسطے، شاہ خدا سے وعدہ وفائی کے واسطے، باطل کی ان صفوں کی صفائی کے واسطے آئی ہوں ملک شام چڑھائی کے واسطے، اور تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں، تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں، نیزوں کے شہ سوار میرے ساتھ آئے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تنہا نہ جانیو کہ یہ پہرے میں لائے ہیں، نیزوں کے شہ سوار میرے ساتھ آئے ہیں، اور اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ، اے شامیوں تمہارے ہیں دل کس قدر سیاہ، خوشیاں بنا رہے ہو پسے قتل دی پناہ، اور آیات محکمات سے انکار، آہ آہ کہتے ہو کچھ نہیں ہے قیامت کی وحدگاہ، تو میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں، میں بھی دلیل عدل خدا دینے آئی ہوں، اور سرور کے قاتلوں کو سزا دینے آئی ہوں، اور دکھلاؤں گر بندے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار، دکھلاؤں گر بندے ہوئے ہاتھوں کا اقتدار، توڑوں بس ایک آن میں خیبر 1000 بار، توڑوں بس ایک آن میں خیبر 1000 بار، اور جذبے وفا شعار ہیں دل فاطمہ وقار، جذبے وفا شعار ہیں دل فاطمہ وقار، پوچھو نہ بوتراب کی بیٹی کا اختیار، پوچھو نہ بوتراب کی بیٹی کا اختیار، گر بازوؤں کے زور کی ادنا مثال دوں، گر بازوؤں کے زور کی ادنا مثال دوں، ساتوں طبق زمین کے فلک پر اچھال دوں۔ برائے خوشنودی جناب زینب صبرات اللہ علیہ باوات بلند صلوات، اور اسلام کی حیات کا عنوان رقم کیا، حق نشاں کو اور بھی کچھ محترم کیا، جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا، جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا، تو نے اسی علم کو دوبارہ علم کیا، حضرت عباس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کے لیے لعینوں نے شانہ قلم کیا، تو نے اسی علم کو دوبارہ علم کیا، اور ثابت یہ کر دیا کہ شہ مشرقین کا سویا ہے جنگ جیت کے بھائی حسین کا، اور گونگے ہوئے ہجوم کو بے جان کر دیا، بازار کو جہاد کا میدان کر دیا، اور تاریخ ہست و بود کو حیران کر دیا، تقریر سے دمشق کو ویران کر دیا، اور ڈنکے بجا بجا کے حیات شہید کے دفنا دیا یزید کو گھر میں یزید کے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ حیدری، بس آخری بند ہے۔ اور شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چبنے لگا طائر اجل، طائر اجل، شامی محل میں آن کے بیٹھے جو بے محل، دانے سمجھ کے چگنے لگا طائر اجل، ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل، ایک شور ہے بلال صفوں میں سنبھل سنبھل، کرسی نشین خاک پہ گرتے ہیں منہ کے بل، کرسی نشین خاک پہ گرتے ہیں منہ کے بل، اور لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے، لفظوں کے گرز ظلم کے سر پھوڑنے لگے، ارے لگتا ہے پھر بتوں کو علی توڑنے لگے، پر محمد والے سبحان اللہ، ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر رضا حیدر صاحب موجود ہیں جو کہ ایڈمنٹن میں خوشگوار اضافہ ہیں، تو یہ بھی سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے برائے خوشنودی چہردہ معصومین بآواز بلند صلوات۔ پر محمد و آل محمد صلی کربلا سے
کبھی ہو کہ ہوا آتی ہے سبحان اللہ. کربلا سے جو کبھی ہو کہ ہوا آتی ہے کسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شباب ماں سمجھتی ہے دلہن لاؤں گی آیا ہے شباب شہ سمجھتے ہیں کہ اکبر کی قضا آتی ہے کربلا سے جو کبھی کون سوتا ہے کنارے تیرے اے نہر فرات کون سوتا ہے کنارے تیرے اے نہر فرات تیری مٹی سے ابھی خوشبو وفا آتی ہے کربلا سے جو کبھی کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی
ہو کے ہوا آتی ہے کسی معصوم کی ہچکی کی صدا آتی ہے کربلا سے جو کبھی صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ قبلہ تشریف لائیں، ایک چھوٹا سا اناؤنسمنٹ ہے کہ ہمارے جو یہ پروگرام ہے 5:30 بجے شروع ہو جاتا ہے اور تلاوت کلام پاک سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں جو بچے تلاوت کلام پاک پڑھ رہے ہیں ہمارے اعجاز بھائی جو ہیں انہوں نے ان بچوں کے لیے کیش پرائز کا اعلان کیا ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو اور بھی بچے پڑھنا چاہتے ہیں اور تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں تو وہ 5:30 بجے 5:30 پہ شارپ آ جائیں. درود بر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا حتى يرد علي الحوض. وقال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلى. اجتماع سورہ فاتحہ کے تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام شہداء ملت کے لیے، ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ آپ کے علم میں گفتگو چل رہی ہے اور جو اصل موضوع ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کیونکہ یہاں پر بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اور اس ملک یا ویسٹرن کنٹریز کے بعض مسائل بھی ہیں، اور پھر جو ڈسکشن کے بعد بعض موضوعات دیے گئے، ان میں سے سب سے اہم موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ اسلام ہی حق ہے. اور اسی سلسلے میں ہم نے پہلے زمین ہموار کی کہ مختلف دنیا میں ادیان تو ہیں، اور پھر ہم نے بعض مثالیں بھی دی کہ جیسے کہ ایونجیلیکل میں سے ایک جو نیو کنورٹ تھے، ایکس مسلم تھے، اور ان کا جو مبنا تھا پورا کا پورا، جو ان کا بیس تھا وہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے ورڈ نے مجھے شفا نہیں دی، وہ شفا تو ان کو وہاں سے بھی نہیں ملی.
تو دین کے مسئلے میں بعض دفعہ بہت غلط فہمیاں اور مبالغے ہوتے ہیں، اور نہ دین ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے جس کا پہلے دن ہم نے توجہ دلائی کہ جی وہ چاند پہ اذان سنی اور جھوٹی داستان ہے، نہ وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جی مسلمانوں میں چنگادڑ حرام تھی، کووڈ جو ہے چنگادڑ سے پہلا تو ثابت ہوا کہ اسلام حق ہے۔ اگر اس مبنا پہ آپ چلیں گے تو ہم نے کیا توجہ دلائی تھی کہ اسلام کو 1400 سال ہوئے ہیں، جوڈائزم حق ہے، کرسچینٹی بھی حق ہے، وہاں بھی حرام ہے، ہندوؤں میں بھی حرام ہے، جین میں بھی حرام ہے، بدھسٹ میں بھی حرام ہے، تو یہ دلیل نہیں۔ اب جب عموماً بات ہوتی ہے تو علمی جو بات ہوتی ہے وہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرابلم بعض دفعہ ہوتا ہے، وہ بھی علمی بات نہیں ہے، لیکن کوئی ہو گیا مسلمان، جو بھی کہ ہمیں مسلمان ہو گیا ہمیں ماننا ہوگا۔ بات ہو رہی ہے کہ آیا کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ ان میں سے ایک موضوع جو بعض دفعہ یورپ امریکہ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں جیلوں میں ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جیل میں کیونکہ کلاسز لگتی ہیں کرسچنز کی بھی، اور اگر یہودی تو بڑے کم ہوتے ہیں ان کی بھی، اور پھر مسلمانوں کی بھی، اور وہاں پر مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے تحفے تحائف اور بعض کھانے پینے، خصوصاً رمضان میں ریلیف، اور پھر قرآن کی کلاس کے نام پہ کچھ نہ کچھ ریلیف، اور پھر ماہ رمضان میں اچھے کھانے اور یہ اور وہ۔ تو اگر کوئی ہو گیا تو ہمیں شک کی اجازت نہیں ہے کہ ہم سوچیں یہ کھانے کے لیے ہوگا۔ اور وہ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض لوگ جب تھوڑا بہت وہاں سے اسلام جان لیتے ہیں تو اس کے بعد جب باہر نکلتے ہیں تو ہمیں نظر آئے بہت سارے لوگ کہ وہ اتنی پریکٹس کرتے ہیں کہ مسجد کے باہر کہہ رہے ہوتے ہیں پلیز گیو می زکا، پلیز گیو می زکا، یا سمجھ گئے ہوں گے زکات دو زکات، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بھی راستہ ہے، وہ بھی مسلمان۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے واقعی کہ لاجیکلی مسلمان ہوا ہے، یعنی آج اگر کوئی اس طرح سے ہو گیا کل کسی اور تو کہیں اور چلا جائے گا، دلیل نہیں ہے مسلمان، یعنی یہ واضح بتائیں کیونکہ اگر شادی کی وجہ سے مسلمان ہوا ہے وہ ہے مسلمان، اور اگر کسی بغیر لاجک کے ہوا ہے وہ بھی ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں۔ انہی میں سے ایک دلیل جو بعض دفعہ دیکھنے میں آتی ہے، اور یہ بعض دفعہ ہم میں سے بھی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو پتہ ہونا چاہیے، جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے بارے میں ہم آپ نہیں سوچ سکتے کیونکہ ہم آپ بچپن سے مسجد اور امام بارگاہ میں گئے ہیں، ہم آپ کو اندازہ ہے کہ اللہ سے گفتگو کرنے میں کیا ایک لطف ہے، ہم آپ کو اندازہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا کیا لطف ہے، لیکن ایک تعداد دنیا میں ایسی ہے کہ جو نہ کبھی چرچ گئی، نہ کبھی مندر گئی، نہ کبھی گردوارے گئی، نہ کبھی مثال کے طور پر مسجد گئی، نہ امام بارگاہ گئی، نہ ہی کسی اور جگہ گئی۔ اب ہوتا کیا ان میں سے جب انتہائی انسان پریشان ہوتا ہے اور اس وقت اس کو ہندو اگر اپنے یہاں لے آیا تو وہ چلے جاتے ہیں پھر میڈیٹیشن کے لائن، کیونکہ پہلی دفعہ جو ان کو سکون ملا ہے وہ میڈیٹیشن میں ملا۔ عیسائی میں چلے جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہی اچھا ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض دفعہ کچھ فیملی سسٹم کی وجہ سے اور سائیکولوجیکلی پرابلم بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اندر سے باغی ہے بچپن سے کرسچینٹی سے، وہ کہ وہی سکون اس کو چرچ میں بھی مل سکتا ہے، لیکن اس کو اپنے باپ کے، ماں کے، بھائیوں کے خلاف جانا۔ اور بعض دفعہ لوگوں میں یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی بھی بات ماننی ہے، ان کی نہیں ماننی، تو یہ دیکھا جائے ایک سائیکولوجیکلی پرابلم، کیونکہ دلیل کسی کی بھی اچھی ہو سکتی۔ تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ظاہر کریں کہ سکون کہاں ملا، اور واقعاً بعض دفعہ ہمیں سکون مل بھی جاتا ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں شاید یہی حق ہے، لیکن کسی جگہ پر آ کر تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جانا، ٹینشن سے تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہو جانا کسی بھی دین کے حق ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لہٰذا کل ہم نے توجہ دلائی کہ بعض دفعہ لوگوں کو شری رجنیش، جس کو اوشو بھی کہا جاتا ہے، کبھی اس کو سرچ کیجیے گا، انتہائی گمراہ آدمی تھا، اس کے ٹیمپل میں لوگوں کو ملتا تھا سکون،
اور اس کی جو کتابیں ہیں آپ کو تعجب ہوگا کئی سو کتابیں ہیں، اس میں لا الہ الا اللہ کی تفسیر بھی ہے، لا الہ الا اللہ کی تفسیر سب کو اس نے ٹریک کیا۔ یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ جی ہم گئے تھے ہمیں سکون ملا۔ اور کبھی آپ جا کے دیکھیے گا کہ جب انتہائی ٹینشن میں ہوں اور تھکن میں ہوں اور آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں اور فزیکلی بھی تھکے ہوئے ہوں مینٹلی بھی تھکے ہوئے ہوں، تو کسی ایک سکون کی جگہ پر کہ جہاں کی ٹیمپریچر اچھا ہو اور بہت کام اینڈ کوائٹ ہو، تو انسان کو سکون ملتا ہے، اور وہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ جگہ حق ہے۔ مسجد ایسی ہو سکتی ہے جہاں پر بدبو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، اور دوسری جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر بدبو ہو، سوچیے کہ معیار نہیں ہے۔ عیناً یہی معیار جو ایک زمانے میں چلا تھا جب سونامی آیا تھا، بالکل یہ ایک اللاجیکل بات ہے، چلتی ہے مومنین میں اس کے خریدار ہیں لوگ۔ جب سونامی آیا تھا تو اس زمانے میں تصویریں چلی تھی کہ دیکھیں یہ پورا شہر اجڑ گیا، یہ مسجد باقی رہ گئی۔ میں نے کہا بابا یہ کون سی جگہ، یہ پورا شہر جھگیوں کا تھا، مسجد RCC کی تھی۔ اگر 5 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر یہ RCC مسجد بچ گئی اور جھگیاں بہہ گئیں، اسلام ثابت ہو گیا۔ بس یہ ساحل سمندر پہ جو کیمرہ اور کیسینو اور ہوٹل اور یہ سب کچھ تھے، یہ بھی حق ہے۔ اب اس پہ لوگ کہتے تھے آپ تو لبرل لگ رہے ہیں، لبرل عقل کی بات کرو۔ ابھی تم 2 کلومیٹر اس مسجد کے ذریعے سے اسلام ثابت کرو گے تو جو ساحل سمندر پر یہ سب رقص و موسیقی اور فسق و فجور اور ڈسکو اور کیمرہ اور کیسینا ہے، اس کو کیا کرو گے بلا؟ یہ تو زیادہ حق رکھتا ہے، اس کو نقصان ہی نہیں ہوا۔ بابا کیوں نہیں ہوا؟ تو اتنی بڑی بلڈنگ تھی، RCC بلڈنگ تھی، یہ جھگی ہوتی تو بتاتے اس کو۔ ہاں کمال یہ ہوتا جھگیوں کا پورا شہر ختم ہو جاتا اور اسی میٹیریل کی جھگی جو ہے باقی رہتی، اور نہ فقط ایک جگہ، ہر جگہ ہمیں پتہ چلتا ہے جی پورے اس علاقے میں جہاں جہاں سونامی آیا ساری جھگیاں جو ہیں گر گئیں، اور جھگیوں کے درمیان جو جھگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب تھی وہ باقی رہ گئی۔ تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یہ دلیل عقلی نہیں ہے، یہاں پر ایک معجزاتی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جھگی، اگر مسجد چٹائی کی بنی ہوتی اور مندر پتھر کا ہوتا پھر کیا ہوتا؟ پھر ہماری یہ دلیل چلتی؟ عیناً یہی خرافات چلے تھے جب پاکستان میں زلزلہ آیا تھا کہ جی یہ عذاب ہے، تو آئیں ایسی بات کرنا۔ اب یہ ساری عذاب کی باتیں کیوں ہو رہی تھیں؟ تبلیغ کے لیے۔ ہمارے یہاں تبلیغ کے لیے مبلغ بھی ایک بالکل اللاجیکل بات کرتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر امام حسین نے نماز کے لیے سر دیا، اس میں جھوٹ ہے۔ یعنی ایک بچے سے آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، اس کے لیے امام حسین کی نسبت دے رہے ہیں، امام حسین نے نماز کے لیے سر دیا۔ کس نے کہا امام حسین نے نماز کے لیے سر دیا؟ امام حسین نے دین کے لیے سر دیا، اور خصوصاً اس میں امامت کے لیے۔ امام حسین نے حج کے لیے سر دیا، ہاں دین کے لیے دیا، اس میں حج بھی ہے۔ امام حسین نے غسل کے لیے سر دیا، اس میں ہاں دین، اس میں غسل بھی ہے۔ اب ہم کہیں جی غسل ضروری ہے، امام حسین نے غسل کے لیے سر دیا ہے، غسل کے لیے سر نہیں دیا۔ وضو ضروری ہے، سیکھ لو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، امام حسین نے وضو کے لیے سر دیا۔ وضو ضروری ہے، آنا چاہیے، لیکن امام حسین کی طرح آڑ سے وضو میں نہ ہو۔ سیدھی سیدھی لاجیکل بات کرو۔ امام حسین نے اصل میں دین کے لیے، دین سے مراد وہاں پر خطرے میں توحید اور عدل و نبوت اور امامت خطرے میں تھی۔ اب یہ ہمارے یہاں کے مبالغے ہیں۔ تو وہاں چل رہا تھا کشمیر میں کہ یہ آپ لوگ صحیح ہو جائیں اور یوں ہو جائیں، عام طور پہ سب دکانداری، سب دکانداری ہوتی ہے یہ دین کے نام، اللاجیکل بات۔ جی آپ لوگ صحیح ہو جائیں، بابا صحیح ہونا چاہیے، شک ہی نہیں ہے۔ موت آ سکتی ہے، بلا شک کبھی بھی آ سکتی ہے۔ دیکھیں عذاب خدا نازل ہوا ہے، یعنی آپ ان مرنے والوں کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں۔ کہا کہ نہ، یہ نہ کہیں کہ عذاب خدا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں پہلے والے عذاب کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ انبیاء نے بتایا۔ انبیاء نے بتایا تھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ عذاب نازل ہوا ہے کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خبر ہے، وحی کے ذریعے سے۔ اب یہ سونامی عذاب تھا یا کشمیر کا زلزلہ عذاب تھا، یہ ہمیں جب امام زمان علیہ السلام بتائیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں اچھا آپ نے بتایا تو صحیح ہے بس۔
لہٰذا زمین کے اندر زلزلے ہوتے ہیں، ہر وقت ہوتے ہیں، زمین میں ہر وقت زلزلے ہوتے ہیں، ہر وقت زلزلے، لیکن ری ایکٹر پہ کب آتے ہیں؟ کوئی خاص حد میں آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب زلزلہ آئے گا، ہم ایک بیابان میں کھڑے ہوں گے اکیلے، تو کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم زلزلہ آیا ہے ایک بانس اور چٹائی کی جھگی میں ہے، کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جھگی میں لائن سے برتن رکھے ہیں تو کچھ ہوگا؟ برتن ہم پر گریں گے۔ بلڈنگ ہوگی تو بلڈنگ ہم پہ گرے گی۔ یہ کہنا کہ یہ احمد آباد کا زلزلہ جو تھا، جو انڈیا میں آیا تھا، کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ کشمیر کا زلزلہ اللہ کا عذاب ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں وحی کے ذریعے سے اس کے عذاب ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ ہمارے پاس کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جب کوئی پرابلم ہو تو اس کو ہم عذاب کہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں۔ یہ دنیا کے قوانین ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے، زلزلے آتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، 50 چیزیں۔ تو یہ بھی معیار دین کو پرکھنے کا نہیں ہے۔ دین کو پرکھنے کا جو اصل معیار ہے وہ اس دین کا لانے والا ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض بھی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ باقی جتنے دین کے لانے والے ہیں ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا چیزیں مشترک ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوتا ہے بتائیں کہ نہ یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہ بھی مانے تو کہا جائے گا اچھا ان تمام لوگوں کو دیکھو، ان کو دیکھو، اس میں سے زیادہ بہتر کون لگ رہا ہے۔ اب اگر تم برا سمجھ بھی رہے ہو تو ان میں سے دیکھو کم برا کون ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ برے ہیں، نہ، یعنی سامنے والے سے کہا جائے گا ان سب کا دیکھ لو پھر ان کو دیکھو۔ اب جو نبی کا اصل کام ہے وہ ہے تعلیمات، وہ تعلیمات کس صورت میں؟ کتابوں کی صورت میں۔ اب وہ جو کتابیں ہیں یاد رکھیں کہ رامائن ہو یا مہابھارت ہو، اس کے بارے میں خود ہندو بھی کہتے ہیں کہ یہ اسٹوریز ہیں۔ بعض ہندوؤں نے بھی کہا ہے کہ یہ مثلا فوک اسٹوریز ہیں، حتیٰ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ان کا وجود تھا کہ نہیں تھا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنا زور لگایا جا رہا ہے رام جنم مووی پہ، یہ اس وجہ سے لگایا جاتا ہے کہ ان کے وجود کو ثابت کرو کہ یہ تھے، یہ تھے کے لیے ہو رہا ہے سارا۔ ایسا نہیں ہے یہ لوگ بیوقوفی کر رہے ہیں، کام عقل مندی کر رہے ہیں اپنے حساب سے، لیکن یہ اصل میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا ایک وجود تھا۔ ہمارے یہاں بالکل وہابی اس کے برعکس کام کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار تھے ان کو ختم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں جو وہابیوں کی سازش ہے بڑی سنگین سازش ہے۔ ایک جانب یہ آثار ختم کر رہے ہیں، یہاں پیدا ہوئے تھے اس گھر کو توڑ دیا، یہاں رہتے تھے اس گھر کو توڑ دیا، یہ کنواں تھا اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں کیونکہ شرک کر رہے ہیں، اس کو ختم کر دیا۔ ہر چیز کو جو آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل تھے اس بات کی کہ اس زمانے میں ایک شخصیت تھی، یہ کوئی اسٹوری نہیں ہے۔ اب ایک جانب ان کے آثار کو ختم کیا جا رہا ہے، دوسری جانب بعض کتابیں آئی ہیں ڈڈ محمد ایگزسٹ، وہ ایگزسٹ بھی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، یعنی اب ان کے وجود کو شک میں ڈالا جا رہا ہے۔ یعنی بالکل ویسے ہی جیسے ان کے بزرگوں کا، ہندوؤں کے بعض بزرگوں کے بارے میں ہم نہیں کہتے کہ تھے کہ نہیں تھے، ہم کہہ رہے ہیں ہندو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں تھے، اور بعض ہندو کہتے ہیں کہ تھے، یعنی ہم کوئی اپنی رائے نہیں دے رہے، یعنی ان کا ایگزسٹ کرنا ثابت نہیں ہے۔ ثابت نہیں ہے تو وہ رام جنم بھومی کا ایک سہارا لے رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا ایگزسٹ ثابت تھا اور اس کو ہمارے لوگ ختم کر رہے ہیں۔ آثار کا جو فائدہ ہے، جو ہیریٹیج کا فائدہ ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں۔ فقط آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ وہ متبرک تھا تو ہم جا کے پانی پی لیتے ہیں، کاش نہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے زمانے میں یہ کنواں تھا، یہ جگہ تھی، یہاں پہ درخت تھا، یہاں پر گھر تھا، یہاں پر آئے تھے، یہاں پر پیدا ہوئے تھے، یہاں پر رہتے تھے، یہ جگہ فلانے صاحب سے منسوب ہے، یہ جگہ فلانے صاحب سے منسوب ہے۔ اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کتابوں کے بارے میں۔ اب آپ کے سامنے جو فرد ہوگا وہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں یہ نقص ہے، تو پہلا ہمارا کام ہے اس کو ہم کلیئر کریں گے نقص ہے، اگر وہ سمجھ رہا ہے۔ لیکن جو پھر آخر میں اخلا کی بات آتی ہے، کہا جاتا ہے ساری کتابوں کو دیکھو پھر بتاؤ کون سی زیادہ بہتر ہے۔ تمہیں نہیں لگ رہا 100% صحیح ہے، چلو جی اس چیپٹر کو کلوز کر دو 100% صحیح کو، یہ دیکھو کہ ان میں سے زیادہ بہتر کون سی ہے۔ تو ہر اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات چاہے کوئی بھی کتاب ہو،
اب کیونکہ ہندو ہی خود مہا بھارت اور رامائن کو اللہ کی کتاب نہیں کہہ رہے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں ان کی ریلیجس بکس. یہودیوں میں آ جائیں تورا ہے، کرسچنز میں آ جائیں تو گاسپلز ہیں. تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں، اور یہ موضوع رکھنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بچے ہیں اور وہ حضرات ہیں کہ جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہیں، کہ جب کہا جاتا ہے بائبل، تو بائبل کا تعلق جو ہے وہ پورا کا پورا یہودیت سے یا جوڈائزم سے نہیں. وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، عہد العتیق و عہد الجدید. اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، پرانا عہد نامہ، نیا عہد نامہ، یا فارسی میں عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید، عربی میں عہد العتیق، عہد الجدید. نیو ٹیسٹمنٹ وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ اور ان کے بعد والوں سے ریلیٹڈ ہیں. بعد والوں سے کیا مراد؟ بعد میں انبیاء تھے. حضرت عیسیٰ سے ریلیٹڈ جو افراد ہیں کہ جن کو وہ بعض دفعہ سینٹ بناتے ہیں، مثال کے طور پر مدر ٹریسا کو بعد میں سینٹ بنایا گیا. اب ان کے اقوال اوکے بائبل میں نہیں ہیں لیکن وہ قول پر اہم ہو جاتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ہے حضرت عیسیٰ سے پہلے والوں کی کتابیں. اب اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو کتابیں ہیں عموماً یہودیوں کے یہاں مانی جاتی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے تورا. جب ہم نے پورا ایک سلسلہ ریکارڈ کیا تھا فقی احکام کا، اللہ کا شکر ہے کہ پوری فقہ شیعہ کو ہم نے ریکارڈ کیا، اور اگر آپ کو دیکھنا چاہیں تو وہ ٹیچرز اور بچوں کے کام بھی آ سکتے ہیں. اول فقہ سے لے کے آخر تک صرف 2 چیپٹر رہ گئے تھے جو ہم نہیں کر پائے. وہ بھی شاید ہماری اپنی غلطی تھی، ہم چاہ رہے تھے کہ بہت اچھا ہو جائے، اور بعض دفعہ جب دنیا میں کام نہیں ہوتا تو جب ہوتا ہے جب آپ چاہتے ہیں بالکل اچھا ہو. وہ ہمارا ارادہ تھا کہ جب مکہ مدینہ جائیں گے تو حج اور عمرے کو وہاں پر کریں گے. تو سوائے حج اور عمرے کے پوری فقہ شیعہ کو ہم ریکارڈ کر چکے. جب ہم سزاؤں کو ڈسکس کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا یہ سزائیں جو ہیں ان پر اعتراض ہوتا ہے، تو لہٰذا پھر ہم نے 2 لیکچر کیے تھے، دا پنشمنٹ ان جوڈائزم اینڈ کرسچینٹی اینڈ اسلام. تو اسلام پر جو اعتراضات ہیں، جو قرآن پر اعتراضات ہیں، ان میں سے ایک سزاؤں کے اعتراضات ہیں. تو جتنی اسلام کی سزائیں تھیں وہ ہم نے ثابت کی تھیں کہ یہی بائبل میں ہے. اور جب ہم یہودیوں سے بات کریں، جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ ایک سے زیادہ بیویوں والا مسئلہ ہمیں کس پہ چھوڑنا چاہیے؟ پہلے یہودیوں پہ، پھر عیسائیوں پہ. کہا جائے اب ہماری باری ہے. اور آپ لوگوں کو بھی کبھی کانفرنس کرنا ہو تو ابراہمک ریلیجن کی کانفرنس کریں اور چند ٹاپک ان کو دیں. مثال کے طور پر ایک سے زیادہ شادیاں، یہودی بولے گا، عیسائی بولے گا، پھر ہم بولیں گے. کنیز و غلام، یہودی بولے گا، عیسائی بولے گا، پھر ہم بولیں گے. پنشمنٹ، یہودی بولے گا، عیسائی بولے گا، پھر ہم بولیں گے. یہ جو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں ٹیکنیکلی فالٹ. تو جتنی سزائیں اسلام میں ہیں تو یاد رکھیں اس سے زیادہ سخت سزائیں جو ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو میں نہیں، اولڈ. اب یہ اور بات ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں حضرت عیسیٰ کا واضح ہے کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ ایک ایک چیز پہ عمل کرنے آیا ہوں. یہ خود ایک ڈسکشن ہے کہ عیسائیت میں فقہ ختم ہو گئی ہے، شریعت ختم ہو گئی ہے، پریکٹیکل لاس ختم ہو گئے ہیں. کس نے ختم کی ہے؟ پالس نے ختم. حضرت عیسیٰ کی شریعت کو کس نے بدلا؟ پال نے بدلا. اس طرح ہمارے یہاں بعض پال تھے مولانا امیر المومنین کے مقابلے میں، وہاں بھی پال تھے. اور روایات میں جو سزا اور جو مقام یہ ہمارے والے پال کا ہوا ہے ذکر، وہ بھی ان کا ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے شریعت کو بدلا. تو پہلے مرحلے میں دین لانے والے کے اوپر ڈسکس کرنا ہوگا. دوسرے مرحلے میں جو دین وہ لائے ہیں اس کو ڈسکس کرنا ہوگا، یعنی کتاب. اور پھر کتاب کے بارے میں ہم عرض کر چکے. پہلے تو یہ بتانا ہے اس کتاب میں کوئی نقص ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر وہ مان ہی نہ رہا ہو تو پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ کہنا ہے چلو یہ 2-4 نقص فرض کر لیتے ہیں. تو میں نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی بات نہیں، لیکن ان کے نقائص کی نسبت نقص کس میں کم، اور عقل یہ کہتی ہے کہ جس میں نقص کم ہو وہ لے لیا جائے.
اب مثال کے طور پر ان چیزوں کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ عام طور پہ حملہ اسی میں ہوتا ہے کہ جی اسلام میں ویمن رائٹ نہیں ہے. اسلام میں رائٹ جو ہیں وہ کرسچینٹی جوڈائزم سے زیادہ ہیں. طلاق کا مسئلہ اتفاق سے جو یہودیوں کے طلاق کا مسئلہ ہے وہ اسلام کا ہے. اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ جس طرح سے مسلمان خواتین بعض دفعہ کورٹ کی طلاق کے بعد پھنس جاتی ہیں نا، شوہر طلاق نہیں دے رہا، دیکھا ہوگا آپ نے، شوہر کہہ رہا ہے اب نہیں دوں گا، کورٹ کی ہو گئی شرعی طلاق نہیں دوں گا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک مرجع حالات کو دیکھنے کے بعد طلاق بڑھا سکتا ہے جو اس کا وکیل. کب؟ کہ جب ایک مرد کہہ رہا ہوں میں چھوڑوں گا بھی نہیں اور رکھوں گا بھی نہیں، اسے تنگ کروں گا. مرجع کے یہ تو ظاہر ممکن نہیں ہے یہاں ہے، لیکن ان کے وکیل کے پاس اگر اتھارٹی ہے تو بڑھا سکتے ہیں. اب تعجب ہوگا اینن یہی پرابلم جو ہے وہ کیا امریکہ، کیا یورپ، کیا کینیڈا، وہاں کی یہودیوں کے ساتھ. کیوں؟ کہ طلاق کا اختیار یہودیوں میں بھی مرد کے پاس کورٹ سے ہو جاتی ہے ان کی، لیکن فقہی اعتبار سے خواتین کہتی ہیں ہم شادی نہیں کر سکتے. اینن وہی مسائل ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں ہوتے ہیں کہ کورٹ سے تو چھٹکارا ہو گیا ہے اس سے، لیکن میں دوسری شادی نہیں کر سکتی، لہٰذا جب تک ہمارا ربائی طلاق نہ پڑھا دے. اور اس طلاق کے لیے پرمیشن جو ہے اس مرد سے چاہیے. اب اگر یہ کبھی اعتراض ہو تو کس کو آگے بڑھانا پڑے گا ہمیں؟ مثال کے طور پر کانفرنس رکھنی پڑے گی. یہ مسلمانوں میں اتنی عقل ہونی چاہیے. دا ڈیورس پرابلم ان اسلام نہ، دا ڈیورس پرابلم ان ابراہمک ریلیجن. پہلے ان کو آگے بڑھا. یہودی کہتے ہیں ہمارے یہاں تو عیسائی کہتے ہیں مرضی ہے، کہا جائے تو مرضی ہے تو کیا مراد؟ حضرت عیسیٰ کو فکر نہیں تھی کہ عورتوں کی طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یعنی عیسائیوں میں کبھی ضرورت نہیں پڑی. جیسے ہندو بعض دفعہ کہتے ہیں ہمارے طلاق نہیں ہے، تو پوچھا جائے گا بابا تمہارے یہاں نکاح ہے تو کبھی نکاح غلط نہیں ہوتا؟ کبھی عورت مظلوم نہیں ہوتی؟ کبھی عورت کو نجات نہیں چاہیے ہوتی؟ یہ تمہارے دین کی اچھائی نہیں ہے، یہ تمہارے دین کی برائی ہے. کیونکہ جس طرح سے اللہ پسند کرتا ہے دو لوگ مل جائیں اور اگر لڑ کے ختم ہو رہے ہوں تو اللہ پسند کرتا ہے الگ بھی ہو جائیں اگر پرابلم سالو نہیں ہو رہا. تو یہاں تک ثابت ہوا کہ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو بڑی تیزی سے بیان کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کانسیپٹ کے بارے میں اسلام کا نظریہ سب سے بہتر ہے. انبیاء کے بارے میں دیکھا جائے تو سب سے بہتر، کتابوں کے بارے میں دیکھا جائے تو سب سے بہتر. صرف جو اعتراض ہوتا ہے جو ہم پہلی دوسری نشست سے بیان کر چکے اشرف الانبیاء پہ انہوں نے جنگیں کی، تو اس کا جواب وہی ہے کہ وہ فقط نبی نہیں تھے بلکہ حاکم بھی تھے. اور حاکم کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. حاکم صرف مبلغ نہیں ہوتا، حاکم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان بھی بچائے، مال بھی بچائے، عزت بھی بچائے، آبرو بھی بچائے. اور وہ مثال کہ جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ جج لوگوں کو سزائیں دیتا ہے کیونکہ وہ جج ہوتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت نیک آدمی ہوں، میں نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی. کہا جائے گا میں جج تھا ہی نہیں، میں سزا کیا دیتا؟ اور آپ جج تھے، آپ کا تو کام ہی سزا دینا تھا. تو جس طرح جج کا کام سزا دینا ہے، اینن اسی طریقے سے حاکم کا کام ہے جنگ بھی کرنا، صلح بھی کرنا، جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. تو یہ وہ خاص مغالطے ہیں کہ جن کی جانب توجہ دینی ہے. اور اللہ، رسول اور کتاب. اب یہاں تک ہم آ گئے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جو سوال میں دیا گیا ہے کہ اس کو ڈسکس کریں وہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ شیعت حق ہے. اب اگر زندگی رہی تو کل سے اس موضوع میں اور امامت کی جانب اور بعض موضوعات کی جانب آئیں گے. اور گزارش یہی ہے کہ اصل چیز جو مجالس میں ہے وہ یہ ہے کہ واقع کربلا پتہ چلے، اور جو ائمہ کا ہدف ہے امامت اور تشیع کا دفاع سب سے زیادہ ہے. اخلاقی موضوعات بھی ہونے چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، سیاسی موضوعات بھی ہونے چاہیے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو بعض دفعہ روش چل رہی ہے کہ پورا اشرا جو ہے کسی دعا پہ چلا جائے، حرام ہے. ہمارے سوال کریں گے حج کی پوری کلاسز جو ہے خمس کے موضوع میں چلی جائے،
حج کے زمانے میں کیا واجب ہے آپ پر؟ حج سیکھنا واجب۔ غدیر کے دن کیا ہونا چاہیے؟ غدیر کے دن مثال کے طور پر نکاح کے احکام اور دودھ پلانے کے احکام بیان کر دیں ہم، حرام ہے، سینس نہیں۔ ایام محرم میں سب سے اہم کام ہے شہادت امام حسین، اسباب امامت، اور ساری دنیا میں جو سب سے زیادہ موضوع ڈسکس ہوتا ہے وہ امامت ہوتا ہے، کیونکہ یہ شہادت ہوئی امامت کی اختلاف کی وجہ سے۔ جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے کیوں؟ کہ لوگوں نے حملہ کیا تھا، کس لیے کیا تھا؟ کیوں گھر سے باہر نکلو؟ بیعت کرو۔ کس کی بیعت کرو؟ کہ جو اصل امام کے مقابلے میں آیا، اس کی بیعت کرو گے بچ جاؤ گے۔ تو جناب سیدہ سے لے کر آج تک جو لوگ قتل ہو رہے ہیں وہ اصل جو موضوع ہے وہ امامت کا موضوع ہے، اور بڑے ٹیکنیکلی طریقے سے ہمارے یہاں امامت کے موضوع کو بہت دبایا جا رہا ہے۔ اب کیونکہ ہم ایک صاحب پر اعتراض بھی کرتے ہیں تو اعتراض ہماری دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی ہمارا اختلاف ہے، کوئی خاندانی اختلاف ہے نا، وہ غلط نظریہ پھیلاتے ہیں میڈیا پہ، ہم صحیح پھیلا دیتے ہیں۔ اب ان کا اور ان کی پوری ٹیم کا زور یہ چل رہا ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ نام نہیں لیتے، کہ شیعہ سنی میں امامت ایک ہے، بلکہ سنیوں میں امامت بہتر ہے اور زیادہ ہے۔ ایک کھلا ایک تضاد ہے، جیسے شیعہ سنی امامت ایک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں امامت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، سب سے بڑا فرق یہ ہے، ہمارے یہاں امامت جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے منصب ہے، حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اختیار نہیں ہے اس میں۔ لہذا غدیر میں مولا امیر المؤمنین کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لیکن انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھا۔ برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ آج کا دن عام طور پہ منسوب ہے جناب حبیب ابن مظاہر سے، اور جناب حبیب کے بارے میں جو شیعہ سنی میں مشہور اقوال میں سے ہے کہ وہ بھی صحابی تھے، اور شیعوں پر جو ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ جی شیعوں نے بلایا اور دغا دے دیا، تو یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام کو بلانے والے اکثر صحابی تھے اور تابعین تھے، کہ جن میں سے جناب حبیب بھی تھے، دوسری جانب جناب سلیمان بن سرد خزائی تھے کہ جو صحابی تھے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں شور مچایا جاتا ہے اور ہمارے لوگ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بابا یہ نعرہ اصل میں آیا کہاں سے تھا۔ اہل کوفہ والا جو نعرہ تھا یہ اصل میں آیا تھا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یزید سے پہلے والوں کو بچانے کے لیے بڑا زور لگایا جاتا ہے، سب کو کچھ یزید پہ ڈال دیں۔ ذرا سی کوئی جرت کرتا ہے تو کہتا ہے جی بنو امیہ کا دخل تھا، تھوڑی سی جرت کرتا ہے تو کہتا ہے جی معاویہ کا دخل تھا۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ پہلے والوں کو بچانے۔ اہل کوفہ والا جو شور ہے یہ در حقیقت اسی سازش کا ایک حصہ ہے۔ لیکن سوال کیا جائے قرآن مجید میں کن کی منافقت کا ذکر ہوا ہے؟ وہ تو اہل مدینہ کا ہوا ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ تو قرآن میں جن کے نفاق کا ذکر ہوا ہے اس کو زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے تاریخ میں۔ جب بات ہم کرتے ہیں تاریخ سے تو کہتے ہو تاریخ کی اہمیت نہیں ہے، قرآن میں دیکھنا چاہیے، تو قرآن کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہو تاریخ میں۔ تو ہم لوگوں کو اتنا سیدھا نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام حسین کو اکثر بلانے والے اصحاب اور ان کی ڈیفینیشن کے حساب سے جو تابعین تھے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے بہت بڑی غلطی جو شیعہ کر رہے ہیں، شیعہ جب استعمال ہوتا تھا مولا امیر المومنین کے زمانے میں تو وہ دو معنی میں تھا، ایک شیعہ امامیہ جو موضوعات انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اس میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ شیعہ کون کون ہے۔ جب شیعہ کہا جاتا ہے کوفے میں شیعہ تھے تو وہ شیعہ کیسے تھے؟ آپ کو تعجب ہوگا، وہ شیعہ ایسے تھے کہ جب مولا امیر المومنین نے تراویح کو بند کیا تو وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے تھے، یعنی وہ شیعہ تھے مولا امیر المومنین کے بے مقابلے شیعہ معاویہ و عثمان۔ یاد رکھیں، یعنی جب جنگ ہو رہی ہے کہ چوتھے خلیفہ پہ جب کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تو چوتھے خلیفہ کے جو ساتھ تھے وہ سب شیعہ کہلاتے تھے، لیکن کون سے شیعہ؟ وہ شیعہ تھے
جو ان کی امامت کو ڈیوائن یا الہی نہیں مان رہے تھے، چوتھے خلیفہ کے اعتبار سے مان رہے تھے۔ تو کوفے میں جو شیعہ تھے وہ چوتھے خلیفہ کے اعتبار سے تھے، چوتھے خلیفہ کے طرفدار کس سے مقابلہ کر رہے تھے؟ چوتھے خلیفہ پہ حملہ کرنے والے سے۔ چوتھے خلیفہ پہ حملہ کرنے والے کون تھے؟ ایک جانب جنگ جمل میں جناب عائشہ، اور دوسری جانب کون؟ جنگ صفین میں معاویہ۔ تو جناب عائشہ کے لیے تاریخ میں استعمال ہوتا تھا شیعہ تو معاویہ اور شیعہ تو عائشہ، اور معاویہ والوں کے لیے شیعہ تو معاویہ، لیکن یہ دونوں کے دونوں کس کے مقابلے میں تھے؟ شیعہ علی۔ شیعہ علی کون؟ یعنی چوتھے خلیفہ۔ ان کے درمیان کچھ لوگ تھے جیسے جناب حجر، جیسے جناب کمیل، جیسے جناب مقداد، جیسے جناب عمار، وہ لوگ تھے شیعہ امامی، امام ماننے والے بحکم رسول اللہ۔ فرق ہے شیعہ و شیعہ امامیہ، لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب شیعوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے شیعہ امامیہ، یہ ایسی نہیں فضول کا اضافہ ہے۔ تو کوفے کے جو لوگ تھے وہ شیعان علی بے مقابلہ شیعان معاویہ اور شیعان عائشہ اور شیعان عثمان۔ اب جب کہا جائے گا کہ بلانے والے تھے کون، تو یہ ہمیں واضح کلیئر کرنا ہوگا، وہ شیعان علی کے امامی نہیں تھے، وہ شیعہ علی بے عنوان چوتھے خلیفہ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یزید کی بیعت ہو گئی ہے، اب کوئی آئے ہمیں سنبھالنے کے لیے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے امام حسین سے کیا آپ آئیں بے عنوان امام ثالث، یاد رکھیں۔ تو آج کا دن جو منسوب ہے جناب حبیب ابن مظاہر سے یا اصحاب سے، تو یہاں پر جو مختصر سے ہم نے تعارف کرایا، جو اصحاب امام حسین تھے ان میں اچھے خاصے، بہت بڑا فگر نہیں لیکن ڈسکس کیا جاتا ہے، تقریباً 8-9 کے قریب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور بلانے والوں میں بھی اصحاب تھے، اور امام حسین کا انتقام لینے والوں میں بھی اصحاب تھے، جن میں سے ایک تھے جناب سلیمان بن سرد خزائی۔ وجہ یہ تھی کہ امام حسین کو بلانے والوں میں سے تھے لیکن وہ ساتھ نہ دے سکے کیونکہ کوفے کے حالات خراب تھے، اور جب جناب مختار نے قیام کیا، اور پھر اسی طرح سے انہوں نے قیام کیا توابین کے نام سے۔ توابین وہ لوگ تھے جو امام حسین کا ساتھ نہ دے سکے، اور توابین کے جو لیڈر تھے وہ صحابی تھے، اور انہوں نے کہا تھا کیونکہ ہم نے بلایا اور ہم ساتھ نہ دے سکے تو اب ہم توبہ کرتے ہیں، بے شک ہماری جانیں چلی جائیں، اور توابین کے لیڈر تھے خود صحابی۔ اب ہمیں کہنا ہوگا اہل سنت سے کہ اگر تم امام حسین کو دھوکہ دینے والے شیعوں پہ لعنت بھیجتے ہو تو جرت کے ساتھ جناب حضرت سلیمان بن سرد خزائی کا نام لو اور پھر بتاؤ۔ جناب حبیب کہ جو امام حسین علیہ السلام سے چند سال بڑے تھے اور ان کے چاہنے والے تھے، امام حسین کی مظلومیت کا یہ عالم ہے، اور اس جانب توجہ رہے کہ وقت نہیں ہے اور نہ یہ موضوع ہے، پچھلے سال بھی ہم نے ڈسکس کیا، جو تبرکات نکالے جاتے ہیں ان سب کے پیچھے ایک لاجک ہے جو ہمارے یہاں لوگ اپنے آپ کو ماڈرن بنا کر اعتراض کر رہے ہیں۔ نا، ہم نہیں کہتے کہ سارے تبرکات جو ہیں بنانا واجب ہے یا اللہ رسول کا اور ائمہ کا حکم ہے، بلکہ یاد رکھیں یہ ہمارے یہاں بھی ایک مبالغہ ہو رہا ہے کہ جی فلانی چیز سے رونا نہیں آیا، اس میں آپ سے کار ہوئی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں پورے ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، انڈیا میں، پاکستان میں، کہ جو کسی ایک واقعے کی یاد دلاتی ہیں، اور ان تبرکات کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ یاد تازہ ہو۔ انہی میں سے ایک چیز ہے جو آپ نے عراق میں دیکھی ہوگی کہ مشعلیں گھمائی جاتی ہیں، آتا ہے سمجھ میں؟ نہیں آتا سمجھ میں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے کہ جو طبل بجائے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اور بچے دیکھتے تھے کہ فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں تو فوجیں آتی تھیں نقارے اور طبل بجاتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ میوزک میں اور مارشل میوزک کے ایکوپمنٹ میں زمین کا آسمان فرق ہے، جو ہمارے پاس مولوی ملاؤں کو بھی سمجھ میں نہیں۔ نقارہ الگ چیز ہے، بیگل الگ چیز ہے، اور جو میوزک کے فقہی احکام ہیں الگ ہیں، لیکن یہ تو قطعاً میوزک نہیں ہے۔ تو جناب زینب اور بچوں کے دل دہلتے تھے، کیوں کہ نقارہ بجاتے ہوئے فوجیں آتی تھیں، 2-2 ہزار کے اور 1-1 ہزار کے لشکر آتے تھے۔
لہٰذا عراق میں جب نقارہ بجایا جاتا ہے، جب ایران میں آپ دیکھتے ہیں کہ نوحوں کے آگے جو ہیں طبل ہیں، اس کا جو مین کانسیپٹ وہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کو تسلی دینے کے لیے علی کی اور حسین کی فوجیں ہیں، بتانے کے لیے ہے کہ اے زینب ہم ہیں طرفدار۔ آج فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، اور اس زمانے کی فوجی ٹیکٹک میں سے کیا تھی کہ مشعلیں جلائی جاتی تھیں بیابان میں، جتنی زیادہ مشعلیں ہوتی تھیں اس سے پتہ چلتا تھا دور دور تک فوجیں ہیں۔ تو یہ مشعلیں لہرائی جاتی ہیں کہ ہم بھی رات کی تاریکی میں دشمن کو متنبع کر رہے ہیں کہ ہم علی کی فوج ہیں۔ بالکل لاجیکل چیزیں، کوئی ان کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی آیت ہو یا روایت ہو، کیونکہ تبرکات کے بارے میں کل آپ یاد دلائیے گا، ہمارے یہاں بعض لوگ بالکل وہابیت کی روش پہ جا رہے ہیں۔ دلیل حرام ہونے کی چاہیے ہوتی ہے، یاد رکھیں، منع کی دلیل ہوتی ہے وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں منع نہ ہو تو وہ مباح ہے، اور اگر اس سے کوئی اسلامی فائدہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے اندر ایک حسن آ جاتا ہے۔ لہذا مراجع اعظام ان تمام چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کے ذریعے سے واقع کربلا کا کوئی پہلو اجاگر ہو رہا ہو یا مظلومیت اہل کربلا واضح ہو رہی ہو تو یہ چیز مباح تھی لیکن اب مستحب ہے۔ تو جناب مسلم ابن عقیل کے آنے کے مسائل میں بس اتنا سمجھ لیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کو جب خط ملا تو انہوں نے اپنی زوجہ کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، تو زوجہ نے کہا وائے ہو تم پہ کہ فرزند رسول بلائیں اور نہ جاؤ۔ تو بعد میں انہوں نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ اس آشوب والے زمانے میں تمہارا امتحان لوں، کیوں کہ میرے بعد تم پر مشکلات آئیں۔ اجرکم اللہ۔ اب وہ یہاں سے نکلے، امام حسین کی اور جناب زینب کی مظلومیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو آپ نے مسائل میں سنا ہوگا کہ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب جب آئے، امام حسین خوش ہو گئے، یعنی ایک جانب لاکھوں ہزاروں کی فوجیں آ رہی ہیں، دوسری جانب ایک بوڑھا شخص کتنا مقابلہ کرے گا، لیکن اتنا غربت کا عالم ہے، تنہائی کا عالم ہے، کوئی تو آیا۔ جناب زینب کے سامنے ایک جانب ہزاروں کی فوجیں آ رہی ہیں طبل بجاتے ہوئے، تو ایک جانب جناب حبیب آ رہے ہیں، اور جناب زینب اتنا خوش ہوئی کہ سلام کہہ رہا۔ اگر دیکھا جائے تو مصائب ختم ہو گئے کہ جناب حبیب آئے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کو اتنا اطمینان ہوا کہ کوئی تو میرے بھائی کے لیے آیا۔ یہ غربت کا عالم ہے۔ اور ثانی زہرا یعنی فاطمہ کی ثانی اور فاطمہ کی نائب سلام کہلوا دی۔ یہ مصائب آپ نے سن لیے، ہم نے پڑھ لیے، لیکن جب یہ سلام پہنچا جناب حبیب تک تو وہ خود بے چین ہو گئے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ سلام اور اس خوشی کے پیچھے کتنی مظلومیت ہے رسول کی آن کی۔ اجرکم اللہ۔ بس مصائب ختم ہو گئے۔ تصور کریں کہ جب جناب زینب کو علم ہوا کہ امام حسین کا ایک ساتھی آ گیا ہے، تو تصور کریں کہ جب ایک ایک ساتھی جا رہا تھا، قتل ہو رہا تھا، تو جناب زینب پر کیا گزرتی اس عنوان سے کہ میرا بھائی تنہا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر انہی اصحاب کو امام حسین نے عصر عاشور کو کہا رہا، این حبیب ابن غزال، این مسلم ابن اوس۔ تو سوچیں کہ جناب زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب حبیب ابن مظاہر پہنچتے ہیں اشقیاء کے لشکر کے پاس اور نصیحتیں کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اللہ رسول اور امام وقت کی جانب۔ ایک وقت آیا کہ تن بتن مقابلہ شروع ہوا، ایک وقت آیا کہ جناب حبیب کو ہر جانب سے گھیر لیا گیا۔ اب یہ حسین کا ایک بوڑھا سپاہی ہے، اہل بیت کے دفاع کرنے والوں میں سے بوڑھا یہ شخص ہے، کتنی دیر مقابلہ کرے گا، لیکن جتنا ہو سکا اس شخص ہستی نے مقابلہ کیا، اور آخر وقت تک امام حسین کی جانب دعوت دیتے رہے، تلوار چلاتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ نیزے بھی چلے، تلواریں بھی چلی۔ اب جناب حبیب کی ندا بلند ہوئی، لیکن اب یزیدیوں کے لیے نہیں تھی، اب خطبوں کا وقت ختم ہو گیا،
حجت کا وقت گزر گیا، حجت تمام ہو گئی، اب جو ندا گزری وہ وہی ندا تھی کہ جو ہر شہید نے آخر وقت میں ندا دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اب ندا کا بلند ہونا تھا تو تصور کریں کہ امام حسین پہ کیا گزری ہوگی۔ لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ مولا اب آپ کو جناب حبیب کا لاشا اٹھانا ہے، لیکن یہ لاشوں کا سلسلہ یہاں پہ ختم نہ ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ کمر ٹوٹ چکی ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ آنکھوں کا نور جا چکا ہوگا۔ کب کہ جناب علی اکبر جا چکے ہیں، لیکن ایک ندا رن میں بلند ہوگی، السلام علیکہ یا اخی، اور اس ندا کے بعد ایک ندا بلند ہوگی، الان انکسر ظہری وقلت حیلی، اور یہ وقت ہوگا کہ جب حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے، یا حبیب ابن مظاہر اب امام حسین آپ کو اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اس حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی کہ جب عباس دنیا سے گئے ہوں گے، یا جناب حبیب ابن مظاہر ایک ایسا وقت ہے کہ آپ کا سر تن سے جدا ہوگا، لیکن ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جب حسین کا سر تن سے جدا ہوگا تو حسین کی بیٹیوں اور بہنوں کی چادریں چھنیں گی، لیکن آپ کا سر جب تن سے جدا ہوگا تو آپ کی بیٹیوں اور بہنوں کی چادریں کوئی چھیننے والا نہ ہوگا۔ یہ مظلومیت صرف حسین کے لیے، ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں، جس جگہ جاگی تھی قسمت حر کی وہ دیکھوں گا میں، آسیوں پر کیسے ہوتی ہے اطالے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گئے، جس جگہ عباس کے بازو قلم ہو کر گئے، اس جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے، دل الجھ کر آ گیا برچھی میں اکبر کا جہاں، دل الجھ کر آ گیا برچھی میں اکبر کا جہاں، دل وہاں
میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جل گئے شام غریباں میں جہاں خیمے تمام جل گئے شام غریباں میں جہاں خیمے تمام جس جگہ بننا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے آئے وہ مقتل جہاں بالی سکینہ رات میں آئے وہ مقتل جہاں بالی سکینہ رات میں ڈھونڈی تھی کہتی تھی سینہ باپ ڈالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روزہ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے یا حسین 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 سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے اس طرف جاتا ہے بازار میں سرک بھر کا جس طرف جاتا ہے بازار میں سرک بھر کا اس طرف دیکھتا جاتا ہے اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم پہلا پتھر یہی کاٹا ہے پہلا پتھر یہی کاٹا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر
سر کس کا ہے بات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو بات ہوتی ہے تو معصوم سی ایک بچی کو دوری نے جیسے سناتا ہے دوری نے جیسے سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے پڑھ کے قرآن کی آیات سر زینب سے جان لوگوں کا ہٹاتا ہے جان لوگوں کا ہٹاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خبر اس کی یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خبر اس کی شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا سید المرسلین السلام علیکم یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین و یا سید الوصیین امام علی بن ابی طالب السلام علیکم یا قرۃ عین رسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم یا امام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ السلام علیکم ام المصائب حور زینب بنت امیر المؤمنین السلام علیکم یا افضل الشہداء باب الحوائج بالفضل العباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا من الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا نصف النفوس السلام علیکم یا ایھا المدفون بالزتوس السلام علیکم یا مبعوث الشیعۃ الغوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابا الحسن یا امام ابن موسی الرضا الراد بالقدر والقضاء روحی وارواح المؤمنین لک الفداء السلام علی اولئک الصبا و ابنائک الاربع جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان السلام علیکم یا امام الانس والجان السلام علیکم یا شریف القرآن السلام علیکم یا قاطع البرہان السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ